صنعت و زراعت کی ترقی کا مشن، وزیراعظم شہباز شریف کا روشن معیشت بجلی پیکج کا بڑا تحفہ، صنعتوں اور کسانوں کو رعایتی قیمت پر اضافی بجلی دی جائے گی۔ کاروباری برادری کے وفد سے ملاقات میں وزیراعظم نے اعلان کرتے ہوئے کہا اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ پر ملے گی۔ پیکج کے تحت صنعتوں کسانوں کو آئندہ 3 سال میں رعایتی قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔ برآمدات میں اضافہ ہوا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute, advocating for the resolution according to the wishes of Kashmiri people in line with the UN Security Council resolutions. Pakistani diaspora in Poland has been growing over the past few years. It is still quite small, around 2,000 people. But I'm glad to say a quarter of them are students. We are happy that Polish universities are popular among young, talented people from Pakistan, and we hope that their experience پاکستان اور پولینڈ کے تعلقات میں نیا دور، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور پولینڈ کے ہم منصب کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور پولینڈ کے نائب وزیراعظم کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان پولینڈ کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور پولینڈ تعاون بڑھائیں۔ رادو سوافسکورسکی بولے پولینڈ جنوبی ایشیا میں استحکام اور امن چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت غزہ میں بھی امن چاہتے ہیں۔ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان تعاون کی یادداشتوں پر دستخط خوش آئند ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے بغیر رکاوٹ ایس او پی کے مطابق منگل اور جمعرات کو ملاقات کرائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فیملی، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کی جیل ملاقاتیں کرانے کا حکم۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ کی دلائل کی کوشش، چیف جسٹس سرفراز جوگر نے دلائل دینے سے روک دیا۔ پہلے ان کو دلائل تو مکمل کرنے دیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وکیل سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ۔ نہ اسلحہ لائسنس جاری ہوگا اور نہ ہی اسلحے کو یا ڈالا کلچر کو یا یہ جو ایک بدماشی والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب کا امن کسی کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، صوبے کے امن کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے، ہتھیار بند جتھوں کو ریاستی رٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، ہمارا دین ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ پنجاب میں اس وقت 10 لاکھ سے زائد افراد کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے، اب کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو، بیٹنگ لائن کی بدترین پرفارمنس شاہینوں کو لے ڈوبی۔ پاکستان برتری لینے کے بعد بھی سیریز نہ جیت سکا، شاہینوں نے سیریز جیتنے کا سنہری موقع گنوا دیا۔ پنڈی ٹیسٹ پر ٹیز کے نام جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے 68 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر دیا۔ چوتھے دن پاکستانی ٹیم سکور میں صرف 44 رنز کا اضافہ کر سکی۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پنجاب حکومت کو باضابطہ خطر سال۔ خط میں خیبر پختونخوا حکومت کا پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی بین الصوبائی ترسیل کی بندش سے خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ۔ خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت 10 نومبر تک ملتوی۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ہم صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا فل کوڈ خواہشات پر بنے گا یا قانون کے مطابق۔
وکیل عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کہ قانون کے مطابق بنے گا مائی لارڈ، ترمیم معطل ہوتی ہے تو آپ لوگ کوئی کیس سن ہی نہیں سکیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، ہم آرٹیکل 191A کے تحت آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں۔ DGISPR کا غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ثوابی کا دورہ، حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپ، سیکیورٹی صورتحال اور سوشل میڈیا کے کردار پر بات چیت کی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پاکستان نے افغانستان میں خارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے، آئندہ بھی پاک فوج ہر دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ امریکہ اور چین کے درمیان تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کے امن کے لیے تعمیری کردار کے معترف ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد کو عالمی بارڈر کے طور پر لیا جانا تاریخی حقیقت۔ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ عوام کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکہ کی روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر نئی پابندیاں، امید ہے پابندیاں پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کریں گی۔ امریکی صدر کی نیٹو سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے موقع پر گفتگو، کہا روس یوکرین جنگ روکنا مشرق وسطیٰ سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ بھارت نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی، امید ہے روس پر پابندیاں زیادہ عرصہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چینی صدر سے کوریا میں ملاقات طے ہے۔ سابق خاتون اول اور مادر جمہوریت نصرت بھٹو کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 برس بیت گئے۔ نصرت بھٹو کی ملک، عوام اور جمہوریت کے لیے جدوجہد بے مثال ہے۔ نصرت بھٹو نے اپنے شوہر ذوالفقار علی بھٹو کا بھرپور ساتھ دیا، برے وقت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے اور پھانسی کے بعد بیگم نصرت بھٹو اور ان کی بیٹیوں کو نظر بند کر دیا گیا۔ ہار ماننے کے بجائے تمام تر صعوبتیں جھیلنے اور تکلیفیں اٹھانے کو ترجیح دی۔ لاہور کی فضا آج بھی آلودہ اور مضر صحت، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور 253 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضائے آلودگی میں خوفناک اضافے سے ہسپتالوں میں رش بڑھ گیا۔ شہری سانس اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا، بچوں میں نزلہ زکام کھانسی کی شکایت بڑھ گئی۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دوسرے اور عراق کے دارالحکومت بغداد کا تیسرا نمبر آ گیا۔ غزہ کے مغربی کنارے کے انضمام کا منصوبہ، فلسطینی ریاست کو دفن کرنے کی صہیونی سازش۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل میں رکاوٹیں ڈالنے لگا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مغربی کنارے کے الحاق کا ابتدائی بل منظور کر دیا گیا، 25 ارکان کی حمایت، 24 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی جماعت نے بل کی حمایت نہیں کی۔ بل مزید غور کے لیے خارجہ امور اور دفاعی کمیٹی کے سپرد۔ اور متعدد ملک غزہ کے لیے بین الاقوامی فورس میں حصہ لینے کو تیار۔ امریکی وزیر خارجہ نے مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقدام کو غزہ معاہدے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور عالمی ثالثکاروں کی امن کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اسرائیل کے امن معاہدے کی 80 سے زائد خلاف ورزیاں، 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور امداد کی رکاوٹ پر اظہار تشویش۔